ابن زیاد لانتی کا تکبر اور گستاخی۔ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابن زیاد دارالامارت میں بیٹھا تھا کہ سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا تو اسے دیکھ کر اس پر شیطانی مسرت طاری ہوئی اور ہاتھ کی چھڑی دندان امام پر مار کر کہنے لگا، اے حسین! اس ہی منہ سے کہتا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس وقت دربار میں صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اس ملعون کی یہ شیطانی حرکت دیکھ کر انہیں یارائے ضبط نہ رہا اور بولے، او کمبخت! چھڑی ہٹا لے اور یہ گستاخی نہ کر۔ میں نے بار بار اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبھائے مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ابن زیاد تلملایا اور چلا کر بولا، او بوڑھے! مجھے تیری صحابیت کا لحاظ ہے، ورنہ ابھی تیرا سر بھی حسین کے ساتھ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا تو کوئی احترام نہ ملحوظ رکھا اور صحابیت کا احترام تجھے ملحوظ ہے۔ دیکھ لینا کہ قیامت کے دن خدا تجھے عذاب عظیم میں ڈالے گا، تیری بخشش ہرگز نہ ہوگی اور دنیا میں تو کبھی سرزبز نہ ہو سکے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دربار میں موجود کوفیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، افسوس! صد افسوس کہ تم نے جگر گوشہ رسول کو قتل کر دیا، حیا بار عورتوں کو بے پردہ کر دیا۔ آخر تمہیں خدا کے روبرو جانا ہے، اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شہید کرنے کے بعد تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع ہو سکتی ہے؟ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی سزا نہ صرف عقبہ میں ملے گی بلکہ دنیا میں بھی تمہیں ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ دربار سے چلے گئے۔ بہاوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 6، ابن اسیر جلد نمبر 4، البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 489۔ اس حوالے سے ابن ابی الدنیا کی روایت ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس سے بھی زیادہ تجھے غصہ دلانے والی بات سناتا ہوں، سن۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ کے دائیں زانو پر حسن اور بائیں زانو پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ آپ ان دونوں کے سروں پر دست مبارک پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ! میں ان دونوں کو تیرے مومنین صالحین کے پاس بطور امانت سپرد کرتا ہوں۔ تو اے بد نہاد، تو نے امانت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا کیا ہے؟ پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے کوفیوں! اللہ تعالیٰ تم سے کبھی خوش نہ ہو۔ تم نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور ابن مرجانہ کو اپنے اوپر مسلط کیا۔ اب یہ تمہارے اچھوں کو مارے گا اور تمہارے بروں کو چھوڑ دے گا۔ یہ کہہ کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر نکل آئے۔ بہاوالہ ابن ابی الدنیا صواعق المرحقہ صفحہ نمبر 190۔ ترمذی اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا ہے، تو اس وقت میں اس کے پاس تھا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال میں کچھ کلام کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کہ وہ آپ کے ناک پر مارتا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مشابہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ نے وسنا کالا خضاب کیا ہوا تھا۔ بہاوالہ ترمذی شریف باب مناقب الحسین، بخاری صفحہ نمبر 53 جلد نمبر 1۔ اہل بیت اطہار کے تمام قیدی ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے،
تو اسے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس بدبخت نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غرور کو توڑا اور امام وقت یعنی یزید کی بغاوت کا مزہ اہل بیت کو چکھا دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لعین ابن زیاد کی یہ گفتگو سنی تو خون حیدری جوش میں آیا اور گرج کر بولی، او سگے دنیا، تو نے گلستان محمدی کو اجاڑا ہے، جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے اہل بیت کے چمن کو ویراں کیا ہے، مگر یاد رکھ کہ نسل رسالت کبھی منقطع نہ ہوگی، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا اعطینا کل کوثر۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمانے لگیں، او ظالم سن لے، اب بھی ہمارے نانا کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ ارے ظالم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر کر زندہ و جاوید ہو گئے اور تیرا خلیفہ یزید جیتے جی مر گئے، قیامت تک تمہارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ بہت سے مورخین نے اس زمن میں لکھا ہے کہ جب اہل بیت کے افراد کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلے اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور چہرہ اقدس پر نقاب تھا۔ آپ کے ارد گرد چند عورتیں بیٹھی تھیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ اس کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر ایک لونڈی نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اس پر ابن زیاد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر بولا کہ خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا اور تم لوگوں کو جھٹلایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جرات سے اسے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں بوجہ اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے مکرم و معظم بنایا اور ہمیں پاک کیا، جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے، نہ کہ جیسا تو کہتا ہے۔ بلا شبہ فاسق و فاجر ہی رسوا ہوں گے اور جھٹلائے جائیں گے۔ ابن زیاد کہنے لگا، تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ مقتل میں آئے اور بہت جلد اور تم اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہوں گے، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ سن کر ابن زیاد غضبناک ہو کر کہنے لگا، اللہ نے تمہارے اہل بیت کے سرکش اور نافرمان آدمی سے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابن زیاد کے ان الفاظ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا دیا۔ وہ انتہائی درد کے ساتھ روئیں اور فرمایا، میری عمر کی قسم، تو نے میرے خاندان کو تباہ کیا، اگر اسی سے تیری تسکین اور تیرا دل ٹھنڈا ہوتا تھا تو بے شک ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا، یہ جرات اور یہ شجاعت، میری عمر کی قسم، تمہارے باپ بھی تو بڑے شاعر اور بڑے شجاع تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کو شجاعت سے کیا واسطہ ہے؟ بہاولہ تاریخ طبری صفحہ نمبر 262 جلد نمبر 6، ابن اسیر صفحہ نمبر 33 جلد 4، البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 193 جلد نمبر 6۔ انشاءاللہ ایک اور جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔